سرد جنگ کیا ہے؟ یہ عموماً سوال سی ایس ایس کے امتحان میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک میں، انڈیا میں یا خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں، ان میں بھی جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ان میں اپیئر ہوئے، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ عموماً لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی سرد جنگ کی بات شروع کر دیتے ہیں، جس سے اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم ڈیفرنٹ پارٹس کریں، تاکہ پہلے تو ہم یہ کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ آئیڈیالوجی کو انالائز کریں، کیونکہ اسی کی بنیاد پر دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ تو یہ بنیادی طور پہ آئیڈیالوجیز کیا ہیں، تو یہ پارٹ 1 ہے اس کا، اور پارٹ 1 میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ سوشلزم اور کیپٹلزم کیا ہے۔ اس پر بہت طویل بحث کی ضرورت ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو جتنی جلدی سم اپ کیا جا سکے۔ کئی ناقدین کا خیال ہے کہ معیشت کی دو تعریفیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ جی معیشت کا کام پیسے کمانا ہے، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور پیسے سے پیسہ بناتے ہیں۔ معیشت کا جو ہے وہ دین دھرم منافع ہے، یہ منافع اندھا ہوتا ہے اور پوری معیشت منافع کے گرد گھومتی ہے۔ جتنا زیادہ جہاں منافع ہوگا، جتنا زیادہ جس کاروبار میں منافع ہوگا، اسی کاروبار کی طرف آپ چل نکلتے ہیں۔ لیکن معیشت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ معیشت کا بنیادی کام جو ہے وہ انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ اب اس میں ایک اخلاقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مان لیا کہ جی معیشت کا کام انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں، معیشت کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دے، پینے کا صاف پانی دے، یا ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرے، بلکہ معیشت کا بنیادی کام یہ ہے کہ جس کے پاس 2 لاکھ ہے اس کے پاس 2 کروڑ ہو، جس کے پاس 2 کروڑ ہے اس کے پاس 2 ارب ہو، جس کے پاس 2 ارب ہے اس کے پاس 2 کھرب ہو۔ اور معیشت کا صرف کام یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بس امیر بنانا ہے اور ان کے پاس دولت کی ریل پہ ہو، اور کروڑوں جو انسان ہیں وہ بھلے بھوک سے مر رہے ہوں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور معیشت میں منافع اندھا ہے، اور منافع کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو فائدہ جو ہے وہ ہتھیار بنانے میں ہو رہا ہے، جبکہ جنتا یا عوام کو جو ہے وہ کپڑے کی ضرورت ہے، تو ہم کس اخلاقی ضابطے کے تحت اس شخص سے کہیں گے کہ جی آپ کپڑا بنائیں، آپ پسٹل نہ بنائیں؟ اور کیونکہ ہم نے اس منافع کے فلسفے کو مان لیا ہے، تو دنیا کی آج صورتحال یہ ہے کہ جی آج دنیا میں سب سے زیادہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہتھیار اور کیمیکلز میں لگتے ہیں، اور کیمیکلز کا بھی کچھ ناقدین کا خیال ہے ایک بڑا حصہ ہتھیاروں میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ ون آف دی موسٹ پروفیٹیبل بزنسز ہے تیل کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ تیل کا اور ہتھیاروں کی انڈسٹری کا سب سے زیادہ بڑا کنیکشن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیل استعمال کرتی ہیں وہ دنیا بھر کی فوجیں استعمال کرتی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی سنگل ادارہ ہے جو سب سے زیادہ تیل استعمال کرتا ہے، وہ پینٹاگون استعمال کرتا ہے۔ نیچرلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید 5000 بسیں مل کر اتنا تیل استعمال نہ کریں جتنے چند فائٹر جیٹس تیل استعمال کرتے ہیں، یا چند جنگی جو جہاز ہوتے ہیں، پانی کے جہاز ہوتے ہیں وہ۔ تو تیل کی ایک بڑی کنزمپشن جو ہے وہ ہتھیاروں میں ہو جاتی ہے، اور آپ اس کی منافع کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی جو تجارتی ڈیل ہوئی ہے برآمدات کی یا ایکسپورٹ کی، اوباما کے دور میں وہ $35 بلین کی ہوئی، وہ ہتھیاروں کی تھی۔ مارگریٹ تھیچر کے دور میں سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ڈیل ہوئی برطانیہ کی تاریخ کی، الیماما ڈیل کہلاتی ہے، وہ بھی ہتھیاروں میں تھی۔ پھر ٹونی بلیئر کے دور میں یورو جیٹ کی دوسری بڑی ڈیل ہوئی، جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیل کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ بھی ہتھیاروں میں تھی۔ اسی طرح ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا، اور انہوں نے مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ $300 بلین سے زیادہ کے جو ہے وہ مختلف ڈیلز کی، اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہتھیاروں پر ہے۔ تو یہ کیونکہ سب سے زیادہ ون آف دا موسٹ پروفیٹیبل بزنس ہے، تو اس میں لگا بھی ایک اندازے کے مطابق امریکہ کا جو نیشنل میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، خالی اس کے تجربات اور وہ سارے جو پروجیکٹ ہے، $60 بلین خرچ ہوا ہے۔ تو $60 بلین کو آپ موازنہ کریں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ترقیاتی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ $50 بلین اگر ہو تو آپ دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان میں کم از کم لوگوں کو مفت طبی سہولت اور ابتدائی تعلیم اور پینے کا صاف پانی اور سینیٹیشن دے سکتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے، تو بنیادی طور پہ یہ منافع کی فلسفی ہے،
اور اس سسٹم کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ ہمیں بڑی وافر مقدار میں چیزیں نظر آئی. مثلا ایک جگہ ہم یہ خبر پڑھتے ہیں کہ امریکہ ہزاروں ٹن گندم ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ڈمپ کر دیتا ہے کیونکہ تاکہ منافع بڑھے، چیزوں کی مصنوعی قلت ہو اور منافع بڑھے. دوسری طرف ہمیں صومالیہ میں، سوڈان میں، ایتھوپیا میں انسانی ڈھانچے نظر آتے ہیں جو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے سے سکرے ہوتے ہیں. ایک طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عراق میں 5 لاکھ بچے جو ہے وہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگلینڈ ہزاروں ٹن لیٹر دودھ جو ہے بہا دیتا ہے اپنے ندیوں نالوں میں، اس لیے کہ بہت زیادہ وہ ہے، بہتات ہے اور اس کو وہ کرنا ہے. تو بنیادی طور پر سوشلزم اور کیپٹلزم جو ہے وہ معاشی فلسفے ہیں. کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ جی ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے معاشی امور میں، اور ہر چیز مارکیٹ کے رحم و کرم میں ہونا چاہیے. گو کہ ناقدین کا خیال ہے کہ کیپٹلزم کی جو اصل تعریف ہے اس تعریف پر تو کوئی کیپٹلسٹ کنٹری اترتا ہی نہیں ہے، اور جو دنیا کے آج بڑے کیپٹلسٹ کنٹری جو سرمایہ دارانہ ممالک ہونے کے دعوے دار ہیں وہ سب ماضی میں پروٹیکشنسٹ اکانومی رہی ہیں. پروٹیکشنسٹ اکانومی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صنعتوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھا اور دوسرے ممالک کی جو ہے وہ پروڈکٹس اپنے ملک میں نہیں آنے دی. مثال کے طور پہ اگر برطانیہ فرض کریں کہ خود کپڑا بنا رہا ہے یا شرٹ بنا رہا ہے، تو اس نے ہندوستان کو یہ اجازت نہیں دی کہ ہندوستان والے آ کر وہاں پہ شرٹ بیچیں یا پاکستان والے وہاں پر آ کر شرٹ بیچیں. اور یہ بڑا مشہور ہے کہ جب ہندوستان پر اس نے قبضہ کیا برطانیہ نے، تو یہاں کی جو مقامی صنعت تھی ٹیکسٹائل کی اور ہینڈ لومز کی، اس وقت جو کاٹیج انڈسٹری تھی، اس کو بالکل یہاں پر تباہ کیا، اور پہلے اس پر کوئی 10% ڈیوٹی لگائی اور کچھ ہی اشیاء میں وہ ڈیوٹی تقریباً 90% تک چلی گئی اور اس کو ایک سسٹمیٹکلی تباہ کیا. اسی طرح فرانس نے اور امریکہ نے ایک طویل عرصے تک پروٹیکشنسٹ پالیسی فالو کی، حالانکہ یہ فری مارکیٹ اکانومی کے چیمپئن تھے. فری مارکیٹ اکانومی سے مراد یہ تھی کہ ہر ملک کو یہ اجازت ہونی چاہیے تھی کہ اگر انڈیا یہ چاہتا کہ وہ اپنی پروڈکٹ جا کے برطانیہ میں بیچے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے تھی، اور برطانیہ کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ پاکستان یا انڈیا میں آ کر کرے. لیکن کلونیل پیریڈ میں پورا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنے بھی یہ کلونیل پاورز تھے، ان کلونیل پاورز نے وہاں سے اپنی کالونیز سے را مٹیریل لیا، را مٹیریل لے کر اپنے ملک میں جا کر وہ مینوفیکچر کرتے تھے اور بعد میں وہ کالونی میں لا کے بیچ دیا کرتے تھے. مثلا ہندوستان سے وہ کاٹن لے کے جاتے تھے، کپڑا مینچسٹر اور دوسرے شہروں میں بناتے تھے اور واپس لا کر یہاں پر بیچ دیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے یہ پروٹیکشنسٹ اکانومی رہی ہیں. حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو اجازت ہو کہ وہ ہر ملک کو اجازت ہو کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر کچھ بھی بیچے، کچھ بھی بنائے. تو بنیادی طور پہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ پروفٹ کا ہے کہ جی بس پروفٹ ہے اور وہ چلے گا. اب اس پروفٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی بھی معاشی فلسفہ صرف معاشی فلسفہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھر اس فلسفے کو، اس معاشی بدماشی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ فطرت کو بھی لے کر آتا ہے، وہ نفسیات کو بھی لے کر آتا ہے، وہ سیاسیات کو بھی لے کر آتا ہے، اور وہ سارے عناصر کو لے کر آتا ہے جو اس کے معاشی فلسفے کو اور معاشی تعلیمات کو جو ہے وہ صحیح ثابت کر سکیں. تو جو سرمایہ دارانہ نظام کے مفکرین ہیں ان کے خیال میں انسان خود غرض ہے، لالچی ہے، حریص ہے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفی ہیں وہ پھر ایسی ہی باتیں لے کر آئیں کہ کیونکہ انسان خود غرض ہے، لالچی ہے، حریص ہے، منافع کمانا چاہتا ہے، اور اس لیے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ انسان کو منافع نہیں کمانا چاہیے تو وہ فطرت کے خلاف بات کر رہا ہے.